بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تصور کیجئے ایک ایسی قوم جس کے لوگ پہاڑوں جیسے لمبے قد کے، لوہے جیسے مضبوط جسم والے اور اتنی طاقت کہ ایک ہاتھ سے چھوٹی پہاڑی اکھاڑ کر پھینک دیتے، وہ ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں رہتے تھے۔ یمن اور عمان کے درمیان ان کے محلات آسمانوں کو چھوتے، باغات ہرے بھرے، پھل لدے ہوئے درخت اور دولت کی کوئی کمی نہیں، لیکن خوشحالی نے انہیں اندھا کر دیا۔ وہ اللہ رب العزت کو بھول گئے، پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا ماننے لگے۔ ظلم و ستم، فحاشی، غرور اور سرکشی ان کی عادت بن گئی۔ وہ کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے دنیا میں؟ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک، خوبصورت اور وجیح شخص کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ ان کے بھائی تھے، انہی کی قوم سے، لیکن دل اللہ کا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم عقیل اسلامک ڈیسک پر اس ایمان افروز واقعے کی گہرائی میں اتریں، آپ سے گزارش ہے کہ دین اسلام کی ایسی ہی پر اثر ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ معرفت کا یہ سفر آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ آئیے اب چلتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی سرکش قوم عاد کے اس فلسفیانہ قصے کی جانب، جو آج کے انسان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ قوم عاد کا عروج حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد زمین پر جو پہلی بڑی تہذیب ابھری وہ قوم عاد تھی۔ یہ لوگ قد آور، مضبوط اور فن تعمیر کے ماہر تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے۔ طاقت کا ضامن ان کا نعرہ تھا، ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی مادی ترقی انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آمد جب مادہ پرستی انتہا کو چھونے لگی تو اللہ رب العزت نے انہی کے درمیان سے ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا انداز تبلیغ نہایت نرم لیکن دلیل سے بھرپور تھا۔ اے میری قوم، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تم محض جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا، تمہارے قد، ڈیل و ڈول میں طاقت اور پھیلاؤ دیا؟ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قوم نے ہنسی اڑائی، سرداروں نے تانے دیے، تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، کوئی فرق نہیں۔ کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے بت چھوڑنے کا کہہ رہے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام نے صبر سے جواب دیا، اے میری قوم، کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی کہ وہ تمہیں ڈرائے؟ یاد کرو، اللہ نے تمہیں طاقت دی، مویشی دیے، بیٹے دیے، باغات دیے، چشمے دیے۔ اب دیکھو، تم بلند پہاڑوں پر نشانات بناتے ہو، خوبصورت عمارتیں کھڑی کرتے ہو کہ شاید ہمیشہ زندہ رہو۔ جب تم طاقت کا استعمال کرتے ہو تو جباروں کی طرح بطش کرتے ہو۔
اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ پھر انہوں نے محبت بھری اپیل کی، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے خوبصورت بارش برسائے گا، تمہاری طاقت میں مزید طاقت دے گا، اور یاد رکھو قوم نوح کا انجام کیا ہوا تھا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت حود علیہ السلام نے کہا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، غرور چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھائی ہوں۔ قوم نے انکار کر دیا، اے ہود، تم نے کوئی واضح دلیل نہیں لائی، ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے نہیں چھوڑیں گے، اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ڈراتے ہو۔ حضرت حود علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو، میرا رب سیدھے راستے پر ہے، اگر تم منہ پھیر لو تو میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، تم اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ محترم سامعین، یہ خطاب بار بار جاری رہا، کبھی نعمتوں کی یاد دلائی، کبھی عذاب سے ڈرایا، کبھی صبر اور توبہ کی تلقین کی، لیکن غرور نے ان کے کان بند کر دیے۔ صرف چند کمزور اور غریب لوگ ایمان لائے۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ یہ طاقت تمہاری اپنی نہیں بلکہ اس رب کی عطا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نعمتوں پر فخر نہیں بلکہ سجدہ کرنا سیکھو۔ آخر میں حضرت حود علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد فرما۔ محترم سامعین، قوم عاد نے حضرت حود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا، آپ تو ہمیں دیوانے لگتے ہیں، کیا ہمارے باپ دادا کا دین غلط تھا؟ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں جس سے ڈراتے ہیں۔ جب انسان کی عقل پر انا کا پردہ پڑ جائے تو اسے خیر خواہ بھی دشمن نظر آنے لگتا ہے۔ قوم عاد اپنی ٹیکنالوجی اور جسمانی قوت کے نشے میں اتنی دھت تھی کہ وہ کائنات کے اصل مالک کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فوراً عذاب نہیں بھیجتا، وہ رحم کرنے والا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ قوم عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، غرور چھوڑنے کو کہا، بت پرستی ترک کرنے کی تلقین کی، اور اللہ کی نعمتوں، طاقت، قد و قامت، باغات، دولت کا شکر ادا کرنے کی یاد دلائی، لیکن قوم نے انکار کر دیا، آپ کو جھوٹا، بیوقوف اور آسیب زدہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا، اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ڈرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر سخت عذاب نہ بھیجا بلکہ پہلے ایک نرم اور تدریجی عذاب بھیجا۔ مسلسل 3 سال تک بارش بند کر دی، زمین بنجر ہو گئی، کھیتیاں سوکھ گئی، باغات لہلاتے درخت مرجھا گئے، چشمے خشک ہو گئے، مویشی بھوک
اور پیاس سے مرنے لگے۔ لوگ اناج کے ایک ایک دانے کو ترس گئے۔ دولت مند محلات والے لوگ بھی بدحال ہو گئے۔ یہ قحط سالی اتنی شدید تھی کہ پوری شادابی ویرانی میں بدل گئی۔ ریتلے علاقے احقاف جو پہلے سرسبز تھا اب ایک بنجر صحرا بن گیا۔ اس مشکل وقت میں حضرت ہود علیہ السلام پکارتے رہے، محبت اور ہمدردی سے کہتے رہے، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، خوبصورت بارش برسائے گا، تمہاری طاقت میں مزید طاقت دے گا، اور گناہ گار بن کر منہ نہ پھیرو۔ سورۃ ہود آیت نمبر 52 کے مفہوم کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری موقع تھا۔ قحط ان کے غرور کو توڑنے اور توبہ کی طرف لانے کے لیے تھا۔ اگر وہ ایمان لاتے اور توبہ کرتے تو اللہ ان پر رحم فرماتا، بارش برساتا اور ان کی خوشحالی لوٹا دیتا۔ لیکن ان کی انا غرور نہ ٹوٹی۔ وہ کہتے، یہ سب کچھ اتفاق ہے یا ہمارے بتوں کی ناراضی ہے۔ وہ اب بھی حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانے۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے مکہ جا کر خانہ کعبہ میں دعا کی، لیکن ایک مومن مرثد بن سعد نے ایمان ظاہر کر کے کہا کہ بارش تب تک نہیں آئے گی جب تک تم ہود پر ایمان نہ لاؤ۔ قوم نے اسے مارا، پیٹا اور پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس تدریجی عذاب کے باوجود جب ان کی ضد اور سرکشی حد پار کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حتمی عذاب بھیجا، ایک خوفناک، تیز اور بے رحم آندھی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اس نے ان کے طاقتور لوگوں کو اکھاڑ کر اڑا دیا، محلات گرا دیے اور قوم کو ایسے مٹا دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے زمین پر گرے پڑے ہوں۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے چند لوگ اللہ کی رحمت سے بچے۔ سبق جو آج بھی ہمارے لیے ہے، اللہ ہمیشہ پہلے نرم موقع دیتا ہے، قحط، مصیبتیں، مشکلات، تاکہ ہم جاگیں اور توبہ کریں۔ غرور اور انا انسان کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے۔ طاقت، دولت اور جسمانی قوت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو رد کرنے والے آخر کار پچھتاتے ہیں، لیکن پچھتاوا کام نہیں آتا۔ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے اور نعمتیں لوٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قوم عاد کی طرح غرور سے بچائے، حضرت ہود علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیشہ توبہ کا موقع قبول فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا۔ قوم عاد خوش ہوئی کہ دیکھو، ہماری پیاسی زمین کے لیے بارش آ رہی ہے، لیکن وہ بارش نہیں، اللہ کا قہر تھا۔ سرد آندھی، ایک ایسی ہوا چلی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ عبرت کا نشان، وہ ہوا ان طاقتور انسانوں کو یوں اکھاڑ کر پھینک رہی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ بقا صرف ایمان کی، صرف ہود علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی محفوظ رہے، باقی سب مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ محترم ناظرین اکرام، قوم عاد کا قصہ میں سکھاتا ہے کہ پہاڑوں جیسی طاقت بھی اللہ کے حکم کے سامنے ریت کی دیوار ہے۔ ٹیکنالوجی اور مادی ترقی تب تک خیر ہے جب تک وہ خالق کی مرضی کے تابع رہے۔ تکبر و غرور انسان کی بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے۔ آج کی اس مبارک ویڈیو کے آخر میں دل کی گہرائیوں سے ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پوری زندگی، ان کی جد و جہد، ان کا صبر، ان کی نصیحت
اور ان کی قوم کے انجام سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ اصل طاقت جسم کی بڑی ہیکل، طویل قد، مضبوط بازوؤں یا بے پناہ مال و دولت میں نہیں ہوتی۔ اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں ہے، سجدے میں ہے، عاجزی اور انکساری میں ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روتے ہوئے توبہ کرنے میں ہے۔ قوم عاد کے پاس سب کچھ تھا، لمبے لمبے قد، لوہے جیسے جسم، آسمان چھوتے محلات، سرسبز باغات اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مگر جب انہوں نے غرور کیا، اللہ کو بھول گئے، بتوں کو پوجنے لگے اور نبی کی بات نہ مانی، تو اللہ نے ان کی ساری طاقت کو ایک معمولی سی آندھی کے سامنے ذرا بھی کچھ نہ رہنے دیا۔ اس کے برعکس حضرت ہود علیہ السلام کے پاس ظاہری طاقت کم تھی، مگر دل میں اللہ کا ڈر، توکل، صبر اور عاجزی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، جبکہ پوری قوم مٹی میں مل گئی۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم کبھی غرور نہیں کریں گے، جسم کی طاقت پر، دولت پر، عہدے پر یا دنیا کی کسی بھی چیز پر فخر نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے سامنے سر جھکائے رکھیں گے، سجدے میں روئیں گے اور عاجزی اختیار کریں گے، کیونکہ وہی اصل طاقت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ محترم سامعین، عقیل اسلامک ڈیسک چینل کی اس مختصر سی کاوش کو، اس کوشش کو، اس یاد دہانی کو اگر آپ کے دل کو چھو گئی ہے، اگر آپ کو بھی حضرت ہود علیہ السلام کی یہ کہانی پسند آئی ہے، تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک ضرور کریں، اپنے قیمتی خیالات کومنٹس سیکشن میں ضرور شیئر کریں، اور خاص طور پر کومنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، تاکہ اللہ کا ذکر ہو اور ہم سب کے لیے باعث برکت کا باعث بنے۔ اگر آپ اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اسی لمحے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں، تاکہ حق کی یہ آواز، انبیاء کی یہ مبارک داستانیں آپ تک باقاعدگی سے پہنچ رہیں۔ آئیے ہم سب مل کر حق کی اس آواز کا حصہ بنیں، اس چینل کو آگے بڑھائیں اور اللہ کے دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ اے اللہ پاک، اے رب کریم، ہمیں قوم عاد جیسی سرکشی، غرور اور انا سے بچا لے۔ ہمیں حضرت ہود علیہ السلام کی طرح حق پر قائم رہنے، صبر کرنے، توکل کرنے اور اپنے سامنے عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو نرم رکھ، ہماری زبان کو ذکر الہی سے تر رکھ اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس چھوٹے سے میزبان عقیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگیوں میں برکت دے اور آخرت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔